أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ. صدق اللہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد، تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریف، کبریائی اور بڑائی اسی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو میرا اور آپ کا مربی، ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے، مالک کے آپ کے میرے آقا، دو جہاں کے سردار، سردار الانبیاء پر کروڑا کروڑ انگنت بے شمار درود و سلام ہو، صلی اللہ علی محمد وسلم. قابل احترام بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں اور عزیز بچوں، قرآن مجید کی دو آیتوں کی میں نے تلاوت کی ہے، اور یہ دونوں آیتیں ہماری سلسلہ وار درس کی اگلی کڑیاں ہیں. پچھلے ہفتے ہم نے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 پارہ نمبر 1 رکو نمبر 4 کی آیت نمبر 34 تک کا ترجمہ، اس کی تشریح اور اس کی تفسیر سن چکے ہیں. پچھلے ہفتے ہم نے آیت نمبر 35 کی بھی تلاوت کی تھی، مگر صرف اس کا ایک نچوڑ، ایک مختصر سا خلاصہ اور معنی مفہوم آیت نمبر 35 کا میں نے بتلایا تھا، تاکہ آج کے درس کے لیے ذہن سازی اور تیاری ہو سکے کہ اس بار اس درس میں کیا ہونے والا ہے. آئیے ایک بار پچھلے ہفتے کا اعادہ اور ریپیٹیشن آپ کے آگے رکھوں. آیت نمبر 34 میں ہم نے پچھلے ہفتے سنا تھا وَإِذَا قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب ہم نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو فرشتوں سے ہم نے کہا اسجدوا لآدم، اے فرشتوں آدم کے آگے سجدہ ریز ہو جاؤ. فسجدوا، سارے کے سارے فرشتے آدم کے آگے سجدے میں گر گئے، سجدہ ریز ہو گئے. الا ابلیس، سوائے ابلیس کے. یہاں پر ابلیس کو مستثنا قرار دیا گیا، یعنی کہ گویا کہ وہ اللہ کے حکم میں شامل تھا. جب اللہ نے یہ کہا قلنا للملائکۃ، ہم نے سارے فرشتوں کو کہا، فرشتوں کو غالب گمان کی وجہ سے فرشتوں کا لفظ ہے، ان میں ابلیس بھی موجود تھا اسی صف میں جہاں ابلیس کھڑے تھے. یہ حکم ابلیس پر بھی تھا کیونکہ یہ فرشتوں کے ساتھ تھا. اس لیے اللہ کے حکم کو نہ ماننے کی وجہ سے اللہ نے اس کو اپنے حکم سے مستثنا قرار دیا اور کہا الا ابلیس، سوائے ابلیس کے سب نے میری حکم کی فرما برداری کی. جیسا کہ میں نے قرآن کی دوسری جگہ سے کہا کہ سارے کے سارے فرشتے جمیعا، سارے کے سارے فرشتے سجدہ ریز ہو گئے سوائے ابلیس کے. تو ابلیس ان کے درمیان موجود تھا، اس نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ دو وجوہات اللہ نے یہاں پر بیان کی اس آیت میں.
ابا واستکبر، اس نے نافرمانی کی. ابا منہ موڑنے کے معنی میں ہے. ابا کے معنی عربی زبان میں منہ موڑنا ہے، اس کو عام طور پر نافرمانی کہتے ہیں. واستکبر اور تکبر اختیار کیا. دیکھیے ایک بات اور یاد رکھیے، ہم کوشش اس بات کی کر رہے ہیں کہ جن آیتوں کو ہم پڑھ رہے ہیں سمجھ رہے ہیں وہ اس جگہ پر جو بہتر سے بہتر معنی اور بہتر سے بہتر تفسیر دے سکتے ہیں اسی کو ہم جاننے کی کوشش کر رہے ہیں. ورنہ میں نے کہا ہے کہ جو آیتیں اللہ تعالیٰ ایک جگہ بیان کرتا ہے وہی آیتیں دوسری جگہ بھی بیان کرتا ہے، کافی کبھی تفصیل کے ساتھ کبھی اجمال کے ساتھ. اگر اس قسم کی آیتیں جیسا کہ آدم علیہ السلام کے جو واقعہ ہے قرآن میں بے شمار جگہ پہ، اگر اس کو قرآن سے قرآن کی تفسیر اگر کرنے جائیں اور ان ساری آیتوں کو اگر اس جگہ لا لیا جائے تو یہ کم وقت میں ایک آیت کی بھی تشریح کرنا محال ہو جائے گا، ناممکن ہو جائے گا. اس لیے انشاءاللہ جہاں پر وہ آیتیں آئیں گی وہاں پر ان کو ان کے اعتبار سے سمجھیں گے اور ان کی تفسیر ہم جانیں گے اور ان سے جو نکات نکلیں گے ان کو ہم سیکھیں گے. یہاں پر اس کی تفسیر جانیں گے، ان سے جو نکات نکلتے ہیں ان کو ہم سمجھیں گے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں گے. ہر آیتوں کو یہاں پر نہیں لائیں گے، بالخصوص آدم علیہ السلام کی اس تشریح اور اس واقعے کے تعلق سے. تو ابلیس کے یہاں پہ دو وجوہات بیان کیے گئے کہ اس نے سجدہ نہیں کیا، ابا نافرمانی کی، واستکبر اور تکبر اختیار کیا. تکبر کے تعلق سے میں نے پچھلے ہفتے حدیث سنائی کہ جو جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر کا گھمنڈ ہوتا ہے وہ کبھی جنت میں داخل نہیں ہوتا. یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبر کی دو علامتیں بتلائی کہ کس شخص کے اندر تکبر اور گھمنڈ ہوتا ہے. ایک دو علامتوں میں سے پہلی علامت یہ کہ حق اس کے سامنے آئے اور اس کا انکار کر دے. حق بات کا انکار کرنے والا یقیناً متکبر ہوتا ہے. دوسری علامت دوسروں کو حقیر جانے، دوسرے مسلمانوں کو حقیر سمجھے، دوسرے انسان کو کمتر سمجھے اور اپنے کو بہتر سمجھے، اس شخص کے اندر تکبر اور گھمنڈ ہوتا ہے. یہ بخاری مسلم حدیث صلی اللہ علیہ وسلم یہ دو علامتیں بتلائی. ابلیس کے اندر یہ دونوں چیزیں موجود تھی. ایک تو اس نے نافرمانی کیا، گویا کہ اللہ کا فرمان آ چکا تھا، اللہ کا فرمان آ چکا تھا، پھر بھی قیاس آرائی کرنے لگا، پھر بھی عقل دوڑائی اس نے. علماء اس آیت سے ایک بڑا ہی زبردست استدلال کرتے ہیں، انشاءاللہ وہ استدلال ہمیں آگے بھی کام آئے گا آج کی آیت میں بھی، کہ ایک طرف تو اللہ کا حکم جس کو کہتے ہیں نفس صارحی، مطلب ثابت شدہ نفس، اللہ کا حکم، اس کے مقابلے میں اس نے عقل دوڑائی. تو اس سے علماء کہتے ہیں کہ اگر دین اسلام کے تعلق سے کوئی دلیل موجود ہے، قرآن کی آیت یا احادیث صحیح اگر موجود ہے، ان دونوں کے موجود ہوتے ہوئے عقل کا دوڑانا یہ ابلیس کی علامت ہے جو سب سے پہلے ابلیس نے کیا. سب سے پہلی یہ گھناؤنی حرکت کرنے والا ابلیس تھا کہ قرآن مجید، مطلب مثال کے طور پر قرآن مجید بھی موجود ہے اور احادیث بھی موجود ہے، پھر بھی عقل لگائے کہ اس مسئلے میں کیا جواب نکلنا چاہیے. یہ ابلیس کی علامتوں میں سے یہ سب سے پہلی حرکت ابلیس نے کیا. اللہ کا حکم موجود تھا، اللہ نے کہا سجدہ ریز ہو جا، تو اپنی عقل کو سر تسلیم خم کرتے ہوئے اپنی عقل کو چھوڑ کر اللہ کے حکم پر عمل پیرا ہونا چاہیے تھا. مگر عقل اس نے یہ لگایا کہ یہ تو مٹی سے پیدا کیا ہوا ہے، میں تو آگ کی لو سے پیدا کیا گیا ہوں اور آگ کی صرف ہمیشہ اوپر جانے کی ہوتی ہے، یہ تو مٹی ہے کہ کتنا بھی اوپر پھینکو یہ خاکستر ہو جاتی ہے، نیچے ہی آ جاتی ہے. میں تو اعلیٰ ہوں، میں تو بہتر ہوں، یہ تو ابتر ہے، یہ تو بدتر ہے. یہ کہہ کر اس نے عقل لگائی، قیاس آرائی کیا. تو نفس صرحی کے مقابلے میں قیاس کبھی کام نہیں آتی. تو اللہ نے کہا وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، نفس صرحی کے آ جانے کے بعد، دلیل صحیح کے آ جانے کے بعد عقل لگانے والے وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، ایسے لوگ کافروں میں سے ہو جاتے ہیں. کیوں؟ اللہ اس کے رسول کا حکم آنے کے بعد اب یہ سوچا جا رہا ہے نہیں یہ تو ٹھیک ہے مگر اور کیا ہو سکتا ہے اور کیا نکل سکتا ہے. تو اللہ نے کہا ایسی حرکتوں کرنے والے کافروں میں شمار ہو سکتے ہیں کہ اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کر رہے ہیں. وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. اب آیت نمبر 35 میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَقُلْنَا، پھر ہم نے کہا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، پھر ہم نے کہا اے آدم اسکن،
اسکن لفظ بنا ہوا ہے سکن سے، جیسا کہ عام طور پر اردو میں ہم لفظ استعمال کرتے ہیں مسکن، رہنے کی جگہ، سکون، یہ خود ایک لفظ استعمال کرتے ہیں، سکون آ رہا ہے، مطلب یہاں پر بیٹھا ہو تو بڑا سکون آ رہا ہے، تو اسی سے بنا ہوا لفظ ہے اسکن، یعنی آپ یہاں رہو، رہنے کے معنی میں ہے، نشے من کے معنی میں ہے، گھر کے معنی میں، اسکن یہاں رہ جاؤ۔ کس کو کہہ رہا اللہ تعالیٰ؟ آدم علیہ السلام کو، انت آپ بھی رہو، اب بھی کے ساتھ آ رہا ہے، وزوجک اور تمہاری بیوی بھی، اور اٹھتا ہے آدم علیہ السلام کی بیوی کہاں سے آئی؟ ابھی تو آدم علیہ السلام بنائے گئے، روح پھونکی گئی، کھڑا کیا گیا اور کہا گیا کہ اے فرشتوں اگر تم بہتر ہو، بہتر جانتے ہو تو بتاؤ تو ان کے نام کیا ہے، نہیں بتا سکے، آدم علیہ السلام نے سارے نام بتلا دیے۔ پہلی فضیلت علم کی فضیلت، دوسری فضیلت فرشتوں سے کہا گیا کہ ان کے آگے سجدہ ریز ہو جاؤ، سجدہ ریز ہو گئے، اور تیسری فضیلت آدم علیہ السلام کی آ رہی ہے اسکن، تم اور تمہاری بیوی جنت میں ہو، یہ تیسری فضیلت ہے کہ یوں تخلیق ہوئی اور یوں جنت میں داخلہ مل رہا ہے، یوں تخلیق ہوئی اور یوں جنت میں داخلہ مل رہا ہے، کوئی آزمائش نہیں، گویا کہ ہمارے باپ دادا کا مسکن جنتی ہے نا، باپ دادا کا ہمارا اصل مسکن، ہمارا اصل ٹھکانہ جنت ہی ہے۔ کیا واقعی ہم اس کے حقدار ہیں؟ کیا ہم اس کے حقدار ہونے کی کوشش کرتے ہیں؟ اس کو ہم آگے دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ تو اللہ نے آدم علیہ السلام کو ان کی بیوی کو کہا کہ تم جنت میں رہو۔ آدم علیہ السلام کی جب تخلیق ہوئی، آدم علیہ السلام کچھ دن رہے، یہ سارا معاملہ ہو گیا، سجدہ والا معاملہ ہو گیا، ابلیس نے انکار کر دیا، اب آدم علیہ السلام تنہا تھے، سوئے ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کی بائیں پسلی سے، لیفٹ سائڈ کی بائیں پسلی سے اللہ تبارک تعالیٰ نے حوا علیہ السلام کو پیدا کیا۔ اب لوگ عقل لگائیں کہ وہ کیسے پیدا ہوئے، کیوں کر ہوئے، صرف پسلی سے کیسے ہوئے؟ اچھا صرف مٹی سے اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو پیدا کر سکتا ہے تو آدم علیہ السلام کی پسلی سے حوا علیہ السلام کو کیوں نہیں پیدا کر سکتا؟ اللہ نے کر دیا، اللہ نے آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے حوا علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا۔ اسی وجہ سے صحیح بخاری حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ایک حدیث میں کہ جو شادی شدہ حضرات ہیں ان کے لیے خاص اس میں نشاندہی ہے، نصیحت ہے کہ زیادہ ہوشیار مت بنو۔ کہتے ہیں کہ عورت تیری پسلی سے بنی ہوئی ہے، کیا کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ عورت تیری پسلی سے بنی ہوئی ہے، جب تک اس کے ٹیڑھ پن سے فائدہ اٹھا سکتے ہو اٹھاؤ، کوشش مت کرنا اس کو سیدھا کرنے کی، سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو اس کو تم توڑ دو گے، یعنی زیادہ زور زبردستی کریں گے تو طلاق کا معاملہ آ جاتا ہے، خلا کا معاملہ آ کھڑا ہوتا ہے۔ کیوں؟ ہم نے ٹیڑھی جو فطرتن ہے اس کو ہم نے اپنی عقل سے سیدھا کرنے کی کوشش کیا، اپنی قدرت اور اپنی طاقت سے ہم نے سیدھا کرنے کی کوشش کی، تو یہ نقصان آ گیا کہ طلاق اور خلا کی بات آ گئی۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ واقعی عورت جو ہے ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہے۔ فطرت ٹیڑھی سے مراد اس کے اندر خرابیاں ایسا نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عورت انسان ہے، اس کو بھی عقل و سمجھ ہے، وہ کوئی کٹ پتلی نہیں ہے، وہ کوئی روبوٹ نہیں ہے کہ جیسا چابی دو ساتھ چلو، اگر تم اس کے خلاف جاؤ گے تو وہ بھی خلاف جا سکتی ہے۔ یہ بتلانا مقصود ہے، یہ بتلانا مقصود ہے، یہ بتلانا مقصود نہیں ہے کہ اس کی فطرت میں ہی خرابی ہے، یہ بتلانا مقصود نہیں، بتلانا یہ مقصود ہے کہ وہ بھی انسان ہے، وہ بھی عقل و سمجھ رکھنے والی ہے۔ جب تم اس کے ساتھ زور زبردستی کرو گے تو وہ تمہارے ہاتھ سے بھاگ بھی سکتی ہے۔ ایک عام جانور جب تمہارے ہاتھ سے پالنے پوسنے میں اگر کوتاہی ہو جائے تو بھاگ سکتا ہے، بھوکا پیسہ رکھیں گے جب جانور بھاگ سکتا ہے، وہ تو انسان ہے، وہ تو مرد کی ایک اور ہم شکل ہے، اپوزٹ پارٹی ہے، وہ کیسے نہیں بھاگ سکتی، وہ کیسے خلاف طلاق کی طرف نہیں جا سکتی؟ تو آپ نے اس حدیث میں بتلایا کہ واقعہ عورت ٹیڑھی پسلی سے بنی ہوئی، تو حوا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی ٹیڑھی پسلی سے پیدا کیا۔ میں نے کہا تھا کہ ابلیس کو ابلیس اس لیے کہتے ہیں کیونکہ عربی زبان ہے بلا ابلیس، ابلیسن کے معنی نا امید ہونے کے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات سے وہ نا امید ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید ہو گیا، اللہ کی رحمت اس کو کبھی اب ملنے والی نہیں ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، اس لیے اس کا نام ابلیس ہی ہو گیا۔
हाँ, पिछले हफ्ते मैंने इशारतन कहा था हव्वा अलैहि सलाम को हव्वा क्यों कहते हैं, है ना, एक नाम है वैसे, मगर नाम भी अगर किसी चीज को रखा जाता है तो उसके पीछे कुछ न कुछ वजह होती है, एक मंतिक और एक लॉजिक होती है। तो मिसाल के तौर पर हव्वा अलैहिस्सलाम के नाम का माना मतलब बतलाने से पहले एक मिसाल देता हूँ ताकि और बात समझ में आ जाए, वाज़ा हो जाए। हम औरत को औरत क्यों कहते हैं, औरत को औरत क्यों कहते हैं? क्योंकि अरबी जुबान में औरत की माना ही है छुपने की चीज। अरबी जुबान में औरत कहते ही है छुपने की चीज, इस वजह से उसको औरत कहा गया है। अगर वो न छुपे तो गोया समझ लो वो औरत ही नहीं है। अगर उसके अंदर शर्म हया निकल जाए तो समझ लो कि औरत ही नहीं है। इसी से बना हुआ लफ्ज है आर करना, यानी शर्म करना। आर लफ्ज औरत से ही बना हुआ है। अल औरतु अल मरद औरा, असल में हदीस में कहा कि औरत पर्दे की चीज है। अल मरद औरा, औरत पर्दे की चीज है। तो औरत गोया के कहते छुपने की चीज को। वैसा अगर किसी चीज को नाम दिया गया उसके पीछे कोई वजह होती है। हव्वा अलैहिस्सलाम को हव्वा इसलिए कहा गया क्योंकि अरबी जुबान में हय्युन कहते हैं जिंदे को, है ना, जिंदा, जिंदे को बोलते हैं हय्युन। जैसे अल्लाह ताला का एक नाम है ना, अल हय्यु अल क़य्यूम, जिंदगी देने वाला और कायम रहने वाला। ऐसे ही अब्दुल हई नाम रखते हैं हम लोग। हई के माने जिंदगी। हव्वा भी इसी से बना हुआ लफ्ज है। हव्वा का माना है वो चीज जो किसी जिंदा से पैदा की गई है। जरा गौर करें, वो चीज जो किसी जिंदा से पैदा की गई, जिंदगी दी गई, वो हव्वा है। आदम अलैहिस्सलाम जिंदा थे, है ना। कौन सा इंजेक्शन दिया गया उन्हें, कौन सी गोलियां दी गई, कौन सा ट्यूब लगाया गया उनके जिस्म में कि उन्हें एहसास न हो, वो तो जिंदा ही थे। फिर भी अल्लाह ने अपनी कमाल कुदरत से उनके अंदर से फसली निकाली, वाली फसली, और हव्वा अलैहिस्सलाम को पैदा कर दिया। जिंदा थे आदम अलैहिस्सलाम, और एक और जिंदगी को अल्लाह ने निकाला। इस वजह से हव्वा अलैहिस्सलाम का नाम हव्वा, हव्वा से मुराद जो जिंदा से पैदा की गई है। इस वजह से ये नाम, मतलब इस वजह से नाम पड़ा होगा नहीं, इसका ये माना है। हव्वा से मुराद जिंदा से पैदा की गई चीज को हव्वा कहते हैं। तो हव्वा अलैहिस्सलाम की तख्लीक हुई क्योंकि अब जन्नत में दाखिला होने वाला है। अब आदम अलैहिस्सलाम अकेले नहीं रह सकते थे, इंसान के लिए इंसान का जोड़ा जरूरी है। इस हदीस से, इस आयत से एक नुक्ता बड़ा प्यारा ये भी निकलता है कि इसलिए इंसान को नहीं चाहिए कि फितरत इंसानी में मौजूद है कि जोड़े के साथ रहे। इंसान को ये नहीं चाहिए कि इनफरादी जिंदगी गुजारे, मुजर्रद जिंदगी गुजारे। 25 साल, 26 साल, 30 साल, 35 साल की उम्र हो जाती है, शादी नहीं करता। क्यों? बोले यार मैं मेरा पेट नहीं पाल रहा हूं, बीवी का पेट क्या पालूंगा। इस टेंशन से 35-40 साल की उम्र हो जाती है। ये गैरों की नक्काली है भाई। गैरों को तो दुनिया में ही सब कुछ करना है। जो मैनेजर, जनरल मैनेजर, जो प्राइम मिनिस्टर बनना है, सब यही बनना है। इस वजह से पहले अपनी फिक्र करते हैं, बाद में बीवियों की। और उनके पास कई और रास्ते हैं, अगर शादी न करे तो कई और रास्ते हैं। मुसलमानों के पास क्या है? क्यों अल्लाह के रसूल के हिसाब से वक्त पर शादी की जाए, अपनी जिंदगी गुजारी जाए, क्योंकि मर जाना है और अल्लाह के आगे खड़े होना है हिसाब किताब के लिए। और इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत अगर ढांप ले तो अब्दुल आबाद जन्नत में रहना है, अनगिनत हूरों के साथ और 2 बिलखुसूस बीवियों के साथ। वो जिंदगी आने वाली है तो उसका इस्तेकबाल करें, जल्द से जल्द शादी करके अपना आधा दिन मुकम्मल कर ले और अपने तकवे को और बढ़ा ले, बजाय इसके परेशान हो। 30 साल, 35 साल, 40 साल की उम्र होने आती है, नहीं करते हैं। बच्चों की शादी में भी मुसलमानों की यही कोताहियां है। नहीं, अच्छा रिश्ता नहीं आ रहा है। अरे अच्छा रिश्ता कब आएगा, क्यों आएगा भाई? ठीक है, आप एक अच्छी चीज का इंतजार करें, कोई ऐसे नहीं, मगर अच्छे मामले में अच्छा ही से जल्दी से काम लो ताकि मामला टले नहीं। वरना ऐसे भी, मतलब मैं किसी पर तंज करने के लिए बात नहीं कर रहा हूँ, हमने खुद ऐसे हालात देखे हैं कि अच्छा कहते कहते 27-28 साल की बच्ची की उम्र आ जाती है, मगर आप कुछ नहीं कर रहे हैं। अब अगर आप जान दो जो आता वो देना पड़ेगा। जब ये मामला आना ही वाला था तो पहले ही बेहतर दे देना था। आप तकदीर के आगे नहीं जा सकते, तकदीर में जो अल्लाह ने रखा है उसके आगे नहीं जा सकते। बेहतर आप कोशिश करो कि अच्छे से अच्छा करें।
مگر جلدی کرو. آپ جلدی کرنے کے تعلق تاکیدیں دیتے, شادی کے تعلق سے جلدی کرو کہتے. تو اس سے ایک نقطہ معلوم ہوا کہ آدم علیہ السلام تنہا تھے, سب سے پہلے اللہ نے جوڑا بنایا, کیونکہ انسان کی فطرت کی ضرورت ہے اس کا جوڑا. جب جوڑا بنایا تو اللہ نے کہا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ, اے آدم تم اور تمہاری بیوی, تمہارا جوڑا, زوجہ کہتے ہیں اصل میں جوڑے کو, پیس, یعنی وہ چیز, دیکھیے زوجک کہتے ہیں جوڑے کو, ہے نا, وہ چیز جو کسی سے نکالی گئی ہے. جوڑا پیس کس کو کہتے ہیں؟ جیسے ایک پتھر ہو, اس کو توڑ دیا جائے, واپس جوڑیں گے تو جڑ جاتا ہے. وہ پتھر اسی سے نکلا ہوا اس لیے اس میں جڑ سکتا ہے. جڑنے والی چیز کو جوڑا کہتے ہیں. تو جا کر ملے دانستہ ہے نا, دانستہ طور پر اس کو جوڑا کہتے ہیں. اللہ نے زوجک کہا تمہارے جوڑے کے ساتھ, تمہاری بیوی کے ساتھ جنت میں رہو. ادھر تخلیق ہوئی, ادھر جنت میں داخلہ. اور اللہ نے کہا کلا منها رغدا حيث شئتما, اور کلا, کل کے معنی اکل یاکلو کے معنی کھاؤ, کھانا کھانے کو آدمی بولتے ہیں. کلا تم دونوں کے دنوں کھاؤ. کیسے کھاؤ؟ منها اس جنت میں سے کھاؤ, رغدن جی بھر کر, فراغت کے ساتھ, مطلب کوئی روک ٹوک نہیں ہے, اتنا ہی کھاؤ اتنا ہی کھاؤ, کوئی ریٹ بھی نہیں ہے, کوئی لمٹ بھی نہیں ہے, جی بھر کے کھاؤ. نہ خرچ کرنے کا ٹینشن, نہ ڈر کر بھاگنے کا ٹینشن, جتنا کھانا روغدن جی بھر کے کھاؤ. حیث شئتما جہاں سے چاہو. تو کتنی ساری صفات اللہ نے جنت کی بتلائی اس وقت تھی. کھاؤ پہلا حکم, دوسرا جی بھر کر فراغت کے ساتھ, تیسرا حیث شئتما جہاں سے تمہارا جی چاہے, کسی بھی جگہ سے جا کر تم جنت میں سے جو چاہو کھا سکتے ہو, ہے نا. اب دیکھیے اللہ تعالیٰ علام الغیوب ہے نا, سارے غیبوں کا جاننے والا ہے, اللہ میں سارا علم رکھنے والا ہے. اللہ تعالیٰ علیم ہے, علیم ہے نا. اللہ تعالیٰ بہت زیادہ علم رکھنے والا ہے. آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے بھی فرشتوں کے آگے اللہ نے بات رکھی تھی کہ میں ایک مخلوق پیدا کرنا چاہتا ہوں. مطلب اللہ تعالیٰ کی پلاننگ اسٹارٹ سے لے کر اینڈ تک پہلے سے تھی, ہے نا. اللہ کا تو علم ہے, اسٹارٹ سے لے کر اینڈ تک, ابد سے لے کر اجل تک اللہ کے آگے ساری پلاننگ تھی. تبھی تو فرشتوں نے جب یہ کہا تب بھی اللہ نے کہا کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے, ہے نا. اللہ تعالیٰ آدم اور حوا کو جنت میں تو داخل کرا رہا ہے کہ افضل آباد کرا رہا ہے, نہیں, اللہ کے علم میں بات تھی کہ یہ تو انسان ہے, یہ تو میری مخلوق ہے جس کے بعد آزمائش ہوگی. یہ ہمیشہ والی جنت نہیں ہے, یہ ابھی وقتی طور پر, مطلب ہمیشہ والی جنت تو جنت وہی ہے جس کے بارے میں قرآن اور احادیث میں ذکر آیا ہے. مگر آدم اور حوا ہمیشہ کے لیے جنت میں نہیں جا رہے ہیں, ان کی آزمائش ہونے والی ہے. کیوں؟ ابھی تک دنیا کی تخلیق نہیں ہوئی ہے, دنیا کی یہ کارکردگی ابھی شروع نہیں ہوئی ہے, اللہ کو یہ شروع کرنا تھا. تو اللہ نے آدم اور حوا کو کہا کہ جاؤ جنت میں, ٹھیک ہے, جی بھر کے کھاؤ, ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. دیکھو جنت میں جاؤ, جنت تو وہ چیز ہے جہاں پر کوئی روک ٹوک نہیں ہوتی, مگر تم ہمیشہ کے لیے تھوڑی آئے ہو, ابھی میرے مہمان ہو, ابھی تو پیدا ہوئے ہو, ابھی تو تخلیق ہوئی ہے, تم میرے بندے ہو, میری فرما برداری کر کے آئے ہو, میرا مان کر آئے ہو. میں نے تمہیں اسماء سکھائے, تم نے سیکھ لیے, میں نے کہا سنا دو, تم نے سنا دی, میری تابع داری کرتے ہوئے آئے ہو, اس لیے جنت میں جاؤ. معلوم ہوا کہ جب تک تابع داری ہے تب تک جنت ہے نا, جب تک فرما برداری ہے تب تک جنت ہے. بھیج دیے گئے جنت میں, چلے گئے, اور اللہ نے کہا ٹھیک ہے رہو, مگر ایک شرط ہے جنت میں رہنے کی, ولا تقربا, اور قریب نہ جانا. تقربا قریب سے بنا وہی لفظ ہے, ولا تقربا, تم دونوں کے دونوں, حکم ہمیشہ دو دو کا آ رہا ہے. دیکھا عربی زبان میں دو کے لیے تقربا آتا ہے, شئتما آتا ہے, کلا, کلا تم دونوں کے دونوں کھاؤ, دو دو کا, کیوں آدم اور حوا, آدم اور حوا, یہ دو کا ہی تذکرہ ہے جنت میں. تم دونوں تو جنت میں رہو, مگر تم دونوں کے دونوں قریب بھی نہ جانا. ہاں شجرا,
ایک اللہ نے خاص پیڑ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا اس پیڑ کے قریب بھی نہ جانا فتکونا من الظالمین، اگر تم گئے تو ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ اب قرآن ہے، عربی میں نازل کردہ ہے، اس لیے عربی کے اسلوب کو بھی جاننا ضروری ہے، عربی کے طریقہ کار، عربی کے طریقے کو بھی جاننا ضروری ہے۔ قرآن نے تو یہ کہا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، اس پیڑ کے قریب بھی نہ جانا ورنہ تم ظالم ہو جاؤ گے، ہے نا؟ تو کیا آدم علیہ السلام خالی پیڑ کے قریب گئے اور ظالم ہو گئے؟ بہت سارے لوگوں نے، دیکھیے یہ وہ واقعہ ہے جس کو بس الحمدللہ کی توفیق ہے کہ ہم آپ کے آگے بیان کر رہے ہیں، ورنہ سب سے زیادہ تفسیروں میں اختلافی واقعہ اگر ہے تو آدم علیہ السلام کا ہے۔ ایک آیت پڑھنے کے لیے جائیں گے کم سے کم 50 قسم کی روایتیں، 50 قسم کے الگ الگ واقعات آپ کو سننے میں ملیں گے۔ لوگوں نے اتنی عقلیں لگائی ہوئی ہے اس آدم علیہ السلام کے واقعے کے تعلق سے کہ آپ بڑے بزرگوں کو ایسی بھی عجیب عجیب باتیں سنی ہوں گی۔ آپ بہت سارے لوگوں نے کہا آدم علیہ السلام نے کچھ کھایا پیا ہی نہیں، جب نزدیک چلے گئے تو اللہ نے کہا جاؤ تم ظالم ہو گئے۔ کیسے بولے؟ جو قرآن کی آیت ولا تقربا، اللہ نے کہا نا کہ قریب مت جانا، آدم علیہ السلام قریب چلے گئے تو ہو گیا کام۔ عقل لگایا، عربی زبان میں ولا تقربا قریب بھی نہ جانا کہتے ہیں کہ یہ آخری لمٹ ہے، مطلب تم قریب جاؤ گے تو ضرور وہ کام کر گزرو گے 101%، یہ کہنا مقصود رہتا۔ یہ عربی کا اسلوب ہے۔ قرآن میں ایک جگہ ہے نا کہ جب تم نشے کی حالت میں ہو تو اس کے قریب بھی نہ جانا، مطلب نشے کی حالت میں ہو اور نماز کے قریب جاؤ گے تو کیا ہوگا؟ تمہارا دماغ ہی نہیں چلتا، تم نماز ہی پڑھ لو گے۔ ایک تو گناہ شراب پی لی اور دوسرا نماز ہی پڑھ رہے ہو، یہ ویسا ہی جیسا وضو بھی نہیں کیا اور نماز ہی پڑھ رہے ہیں، یہ بھی ایک گناہ ہے۔ تو اس کے قریب جانے سے وہ گناہ سرزد ہو ہی جائے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ یہ عربی کا اسلوب ہے۔ تو اللہ نے کہا اسے قریب بھی نہ جاؤ، گویا کہ اس کو کھاؤ مت، مطلب یہ ہے اس کو چکھو مت، یہ اللہ کا مقصود ہے کہنا، یہ عربی کا انداز ہے۔ اللہ کہتا ہے اس پیڑ کے قریب بھی نہ جانا ورنہ تم ظالم ہو جاؤ گے۔ ظالم اللہ نے کیوں کہا آدم علیہ السلام کو؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں جگہ جگہ پر اس شخص کو ظالم کہتا ہے جو اس کی نافرمانی کرے، جو اللہ کے احکامات کی پابندی نہ کرے، ان کو پامال کرے، ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ ظالم کہتا ہے، مطلب اپنے آپ پہ ظلم کرنے والا، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو بے نیاز ہے، اللہ غنی حمید ہے، بے نیاز ہے اور ستودہ صفات ہے، بہت زیادہ تعریف کیا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے حدیث قدسی ہے کہ اس دنیا کے سارے انسان اگر اس ایک نیک انسان کی طرح ہو جائے جو تمہیں سب سے نیک ہے، سب لوگ مل کر اگر میری عبادت کریں تب بھی میری شان میں کوئی بڑھوتری نہیں ہونے والی، اور اس دنیا کے سارے انسان اگر اس ایک انسان کی طرح ہو جائے جو سب سے برا ہے، سب مل کر بھی اگر میری نافرمانی کریں تبھی میری شان میں کوئی کمی نہیں ہونے والی ہے، مجھے کچھ فرق نہیں پڑتا۔ اگر تم فرما برداری کرو گے تو اپنے آپ پر احسان کرو گے، نافرمانی کرو گے تو اپنے آپ پر ظلم کرو گے، گویا کہ تم اپنے آپ پہ ظالم ہوئے، فتکونا من الظالمین، تو تم ظالموں میں آدم علیہ السلام کے تعلق سے گا۔ اور واقعہ ایسا ہی ہوا، بڑے اچھے خوش جنت میں رہ رہے تھے، نافرمانی ہو گئی تو آپ کو معلوم ہے کہاں گئے؟ سیدھا دنیا میں آ گئے، اپنے آپ پر ظلم ہوا کہ جہاں وہ چیز جہاں سے چاہے وہ کھا سکتے تھے، یہاں آئے تو کھانے کو ترس، کھانے کے لیے محنت کرنا پڑ رہا، وہاں تو کوئی محنت نہیں تھی، تو اپنے آپ پر ہی ظلم ہوا، فتکونا، تو تم ہو جاؤ گے ظالموں میں سے۔ اب اس آیت کے تعلق سے بھی صاحب بے شمار عجیب و غریب قصے، کہانیاں، اسرائیلی روایتیں موجود ہیں کہ وہ پیڑ کون سا ہے۔ ابھی بڑے بوڑھوں سے پوچھ لینا تو کوئی نہ کوئی ضرور ایک دو نام تو ضرور بتا دیں گے۔ ایک کہے گا نہیں انگور کی بیل تھی، کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں وہ تو کھجور کا پیڑ تھا، وہ کچھ کہتے ہیں خاص کر ہندوستان میں یہ مشہور ہے کہ وہ پیڑ گیہوں کا ہے۔ بولے اب گیہوں کا پیڑ ہے کوئی شجرتن کہتے ہیں پیڑ کو، مگر لوگوں نے گیہوں کو بہت زیادہ عام کیا، بچے بیٹھے ہوئے، ورنہ میں گیہوں کو گیہوں کیوں کہتے ہیں یہ اس کی ایک مثال دے سکتا تھا، ورنہ آپ الحمدللہ سمجھدار لوگ کہتے ہیں وہ گیہوں تھا، کیوں بولے تو وہ ایسا اور ایسا دکھتا ہے اس لیے ان کے کپڑے بھی اتر گئے، نعوذ باللہ۔ ارے قرآن کی تشریح تم کیوں کر رہے ہو؟
مسلمان کا اللہ اس کے رسول کے ماننے والا کا تو یہ شیوا ہے کہ جہاں اللہ اس کے رسول کی بات آئی وہاں جو کا تو مان لیا، جہاں کوئی ذکر نہیں ہے وہاں پر خاموش اختیار کر لیا اور کہا کہ مجھے کوئی علم نہیں ہے. یہ مسلمان کا مومن کا شیوا ہونا چاہیے. اس تعلق سے، اس آیت کے تعلق سے پورے قرآن میں قرآن سے بڑھ کر اور کون سی کتاب ہے؟ احادیث میں کہیں میں بھی یہ ذکر نہیں ہے کہ وہ کون سا پیڑ ہے. ہمیں بھی اس بات کی کوئی کیا بولتے کاوش اور جستجو نہیں ہونی چاہیے کہ وہ کون سا پیڑ ہے. اس سے نہ ہمارے ایمان میں کوئی بڑھوتری ہونے والی ہے نہ ایمان میں کمی ہونے والی ہے. وہ صرف ذکر ہے جس کو اللہ نے کر دیا، ہم نے اتنا ہی مانا جتنا قرآن نے اور احادیث نے ذکر کیا. اس کے آگے نہ ہم جانے والے ہیں نہ اس سے پیچھے کبھی ہم اتنے والے ہیں. جتنا بیان کیا گیا اتنا ہی ماننا یہ ایمان کی علامت ہے. اس کے اندر عقل لگانا، اس کے اندر نئی نئی قصے کہانیاں ایجاد کرنا یہ مومن کی شان نہیں ہے. اس لیے کہتا ہوں بارہ میں کہ اسلام کا ہر مسئلہ حل ہو یہ ضروری نہیں ہے. آج اگر کسی شخص کو 1000 سال کی عمر دی جائے اور سارا علم دیا جائے اس کے بعد، اور وہ اتنی ریسرچ کرنا اسلام میں، تب بھی اسلام میں کچھ بات کر رہیں گی جہاں تک اس کی رسائی نہیں ہو سکتی. کیوں؟ کیونکہ انسان کی عقل، انسان کا دماغ چھوٹا ہے اسلام کے مقابلے میں. اسلام واقعی بہت ہی ہائی فائی، بہت بڑا ہے. سارے دنیا کے عقلیں بھی اس کے آگے چھوٹی ہے. تو کیوں نہ سراسر سیدھی بات یہ مان لی جائے کہ اسلام بڑا ہے، ہماری عقلیں چھوٹی ہے. جہاں اسلام نے بیان کیا اس کو مان لیں، جہاں خاموش اختیار کر لی ہم نے خاموش اختیار کر لی. ہر مسئلہ حل کرنا ضروری نہیں ہے. تو یہ پیڑ کون سا تھا تو لوگوں نے بہت ساری عقلیں لگائی، ہم اس بات کو چھوڑ دیں گے جو کون سا پیڑ تھا. اللہ نے کہا یہ پیڑ ہے اس کی طرف مت جاؤ، بس یہ اللہ کا حکم کافی تھا. بہت سارے لوگ ہیں نا ایسی جیسا یہاں پر عقل لگاتے ہیں، لوگ دین کے دوسرے مسائل میں عقل لگاتے ہیں. اگر انہیں کہا جائے کہ نماز پڑھو، اب سوچتے ہیں معلوم ایک تو پہلی بات تو پڑھتے نہیں ہیں، اور ایک آدھا کہیں پڑھے نہیں نہ بولے معلوم ہے کہ نماز اسلام میں فرض کیوں ہے. اب سامنے حیرت سے پوچھتا کیوں؟ زبردست ایکسرسائز ہو جاتی ہے. دیکھیے نماز اس لیے پڑھا جا رہا ہے تاکہ زبردست ایکسرسائز ہو. اب پوچھا جاتا ہے کہ اللہ روزے فرض کیوں گے؟ ارے بہت حکمت ہے صاحب، ڈاکٹر لوگ پریشان ہو گئے اس میں، ایسا زبردست ہاضمہ ہو جاتا. میں پوچھتا ہوں کہ ان فوائد کی وجہ سے تو نماز پڑھ رہا ہے، ان فوائد کی وجہ سے روزے رکھ رہا ہے، قسم خدائی کوئی ثواب نہیں مل رہا اور نہیں اللہ تعالیٰ سے اس سے کبھی راضی ہونے والا ہے. تو اس لیے رکھ روزے، اس لیے پر اللہ کا حکم ہے، بھلے تو بھوکا مر جائے، بھلے تو نماز پڑھتے پڑھتے تیری پوری انرجی ختم ہو جائے، حالانکہ نماز 100% نقصان تجھے نظر آ رہا ہے، تو پر اللہ کا حکم ہے. اس لیے نہیں کہ فوائد نظر آ رہے ہیں. لوگ بولتے وضو کرنے سے ہزاروں فائدے، فلاں فائدے فلاں. ارے بھائی وہ فائدے جو اللہ کے رسول بیان کر رہے ہیں، قسم خدا کی یقین آپ ان کو بیان کرو. وہ فائدے جس کو اللہ کے رسول نے بیان ہی نہیں کیے ان کو کیوں ایجاد کر رہے ہو، کیوں بیان کر رہے ہو؟ وہ فضائل کیوں بیان کر رہے ہو جس کو اللہ کے رسول نے نہیں بیان کیا؟ ایسی عقل ایسا یہاں پیڑ کون سا عقل لگاتے لوگ. تو اللہ نے کہا اگر اے آدم علیہ السلام اگر تم نے ایسا کیا تو تکونا من الظالمین، تو آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے. اب آئیے آیت نمبر 36 طرف چلتے ہیں. اس میں اللہ نے کہا فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ. آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام جنت میں چلی گئے، جنت میں سکون سے رہ رہے. اس تعین میں بھی اختلاف ہے، بہرحال ہم اتنا مان لیتے ہیں کہ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام جنت میں رہے. جتنی مدت اللہ چاہتا تھا آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام جنت میں رہے، دونوں کے دونوں رہے. اب ابلیس جو اللہ کی رحمت سے نا امید ہو چکا تھا، اللہ کی درگاہ سے راندے درگاہ کر دیا گیا تھا. دوسری جگہ پر اللہ کا اور ابلیس کا، شیطان کا مکالمہ، بحث اللہ نے ذکر کیا ہے، جس میں ابلیس کہتا ہے کہ اللہ آپ مجھے موقع دے کہ میں ان کو گمراہ کروں گا، ہے نا. اب اس کی شروعات کہاں سے کرتا ہے؟ وہ یہاں سے کرتا ہے کہ ابلیس نے جو جنوں کا باوا ہے شیطان، اس نے کیا کیا؟ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام دونوں کے دلوں میں وسوسے ڈالا، کچھ ایسے خیالات ڈالا، کچھ ایسی باتیں انہیں پہنچائی جس سے آدم اور حوا دونوں کے دونوں اس پیڑ میں سے اس پھل کو کھانے پر مجبور ہو گئے، یا کھا لیا، انہوں نے پھسل گئے. فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، ازل کا مطلب بہکانا، بہکا دیا آدم اور حوا کو، جو اللہ کا حکم تھا اس سے بہک گئے.
फिसल गए, फुसला दिया, फिर वो अल्लाह की नाफरमानी में हो गए। इब्लीस ने आदम और हव्वा के दिलों में ऐसे वसवसे डाले। इसलिए सूरह नास इसलिए नाजिल हुआ कि ये शैतान ही ऐसा कि दिलों में तक वसवसे डालता है, जिसका नाम अल्लाह ने कुरान में खन्नास का, कि ये पीछे से आकर दिलों में ऐसी बातें डालता है जिसको इंसान नहीं समझता। इसलिए आपने हर शख्स ने ये तजुर्बा किया होगा कि बाज वक्त इंसान के दिल में ऐसे ख्यालात आते हैं जिसको यकीनन कहता कि ये मैं ऐसा नहीं सोच सकता हूँ, मैं ऐसा नहीं सोच सकता हूँ। ये जो ख्यालात होते हैं ये शैतान की तरफ से होते हैं, जो इब्लीस के चेले चपाटे होते हैं, इनकी तरफ से होता है, जिसको इंसान ही समझता है कि मैं ऐसे सोच रहा हूँ, और फिर यकीन करता है और थोड़ा सा झुंझला जाता है कि यार मैं ऐसे कैसे सोच सकता हूँ। ये इब्लीस है, ये इब्लीस के चेले हैं, ये शैतान है जो ऐसे वसवसे डालता है। इस तरह आदम और हव्वा के दिलों में भी, और उन्हें भी ऐसी बातें उसने सिखाया। कुरान में दूसरी जगह पर आता है कि अरे अल्लाह ने इसलिए रोका है कि तुम कहे हमेशा के लिए जन्नत में न रह जाओ फरिश्तों की तरह। अल्लाह ने तो हमेशा रहने के लिए दिया था उन्हें, मगर शैतान ने उन्हें गुमराह किया। यहाँ पर भी शैतान ने अपनी अकल से कियास लगाया। अल्लाह का हुक्म था, हुक्म के खिलाफ उसने कियास लगाया और कहा कि अरे अल्लाह इसलिए तुमको इस पेड़ से रोक रहा है कि तुम यहाँ अगर इसको खा लोगे तो हमेशा यहीं रह जाओगे, हमेशा के बन जाओगे। ऐसे इस किस्म के वसवसे, इस किस्म के कंफ्यूजन वाली बातें आदम और हव्वा के दिल में डाली, तो आदम और हव्वा अलैहिस्सलातु तस्लीम दोनों ने उस फल को खा लिया, गुमराह कर दिया। अब यहाँ पे एक और नुक्ता समझते हैं हम, इल्मी है। अज़ल्लहुमा लफ्ज ज़ल्ल आया हुआ है, रा और जा, रा के बाद जो जा आता है। अरबी में 5 ज है या ज है, कहिए, है ना, 5 है। जीम है, जाल है, ज है जो यहाँ पे है, उसके बाद वा है, उसके बाद तोय वाला वा है। अब ये पांचों के बाद अगर ये लाम लगा दिया जाए, यहाँ जल्ल के मानी बहकाने के हैं, है ना, फुसलाने के हैं। अगर ये लाम हर पांचों के बाद लगा दिया जाए तो एक एक माना बन जाता है। जीन के बाद अगर आप लाम लगाए, जल्ल बोले तो शान के मानी है, जल्ल जलालो कहते हैं। दाल के बाद दाल, जल्ल के मानी धुतकारने के, जलील करने के, जलील उसी से बना हुआ लफ्ज है। इसी तरह रौ के बाद ये जल के मानी बहकाने के हैं, फुसलाने के हैं। इसके बाद वल, स्वाद के बाद वो स्वाद आता है, उसके मानी गुमराह के है, ज़लालत गुमराही के है। इसके बाद तोय के बाद जो हुआ है वल, उसके मानी साये के हैं। अब आप सोच रहे हैं इतने सारे माने क्यों बतला रहा हूँ? इसलिए बता रहा हूँ कि भाइयों देखो ये अरबी कितनी नाजुक है। आप हर जगह जल्ल गोल्ल जल्ल कुछ भी बोलेंगे तो कुछ भी माना बन जाता। अल्लाह को बोलेंगे नऊज़ बिल्लाह जल्ल जलालू, मतलब अल्लाह जलील वाला, अस्तगफिरुल्लाह। इसलिए अरबी को अरबी के अंदाज में सीखना जरूरी है, उसके कवायद, उसकी तजवीज सीखना जरूरी है, ताकि हम कम अज कम जो नमाज पढ़े, जो कुरान पढ़े, वो तो कम से कम हमारी जुबान सही अदा हो। वरना कुछ भी माना निकलेगा, इतना बुरे से बुरे माना निकलेगा जिसका हम तस्वुर नहीं कर सकते। उसकी सबसे बेहतरीन मिसाल ये जल्ल लफ्ज है कि हर एक ज इससे पहले लगा दीजिए, एक और माना बन जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं कि जब शैतान के बहकावे में आदम और हव्वा आ गए, वो फल उन्होंने खा लिया, तो अल्लाह कहता है फअखरजहुमा मिम्मा काना फीही, फिर शैतान ने उन्हें वहां से निकलवा दिया नाफरमानी करवा के। देखिए इशारा किसकी तरफ, फअखरजहुमा, शैतान ने निकलवा दिया। अल्लाह ने शैतान पर इशारा किया, नाफरमानी आदम अलैहिस्सलाम ने की, मगर बहकाने वाला शैतान। यहाँ पर अल्लाह ने इशारा दिया है क्या इंसान हो, कयामत तक के आने वाले इंसान हो, तुम्हें भी शैतान जरूर बहकाएगा। वही तुम्हें जन्नत से निकलवा चुका है, वही तुम्हें जन्नत से जाने से भी रोक सकता है। इसकी बातों में ना मिम्मा काना फीही, जिस चीज के अंदर वो रहा करते थे जन्नत में, वहां से शैतान ने उन्हें निकलवा दिया। अब अल्लाह ने कहा वकुल नहबितू बअदुकुम ली बअदिन अदू, अब जमा का सहगा रहा है। अभी तक क्या हो रहा था, कुला मिनहा, तुम दोनों के दोनों रहो, दोनों के दोनों खाओ, जहां से चाहो दो। अब
اللہ بتو، پھر ہم نے کہا اہبتو، حبط و یحبط معنی اتر جانا، تم سب کے سب اتر جاؤ۔ اب سب سے مراد 2 سے زیادہ ہو گئے نا، آدم ہوا اور ابلیس 3 ہو گئے، اب اسے جمع کا صحیح ہے، قل اہبطوا، اب تم سب کے سب اتر جاؤ، بعضکم لبعض عدو، تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن رہو گے۔ انسان اور شیطان ازل والی دشمنی، ازل سے لے کر ابد تک، ابد سے لے کر ازل تک کی دشمنی، ہمیشہ والی دشمنی ہے انسان اور جن کی، انسان اور شیطان کی ہمیشہ والی دشمنی۔ اس کو قرآن نے ایک جگہ نہیں کئی جگہ ذکر کیا ہے، اور افسوس انسان ہمیشہ صرف انسانوں پہ دھیان دیتا ہے کہ میں انسانوں سے کیسے گمراہ ہو رہا ہوں، مگر قرآن کی آیت کے حساب سے تو یہ بھی غور کرنا چاہیے کہ میں جنوں سے کہاں سے گمراہ ہو رہا ہوں، جن مجھے کیسے گمراہ کر رہے ہیں، اس پہ نہ کبھی دھیان جاتا ہے، اور کہتے ہیں کہ یہ تو ہماری عقل میں آنے والی بات نہیں، اس لیے ہم اس پر دھیان نہیں دیتے۔ قرآن تو کہتا ہے بعضکم لبعض عدو، اے انسان اور جن تم دونوں آپس میں ایک دوسرے کے دشمن رہو گے۔ اس کو اصل دشمنی اللہ نے قرار دیا، وہ نہیں جو انسان پہ کرتا ہے، جن انسان سے جو دشمنی کرتا ہے، انسان جن سے جو دشمنی کرتا ہے، یہ اصل دشمنی ہے۔ جن آ کر کسی شخص کو سکھاتا ہے، سمجھاتا ہے، ارے تو لکھ ڈال، جہاں یا اللہ لکھ رہا وہاں یا رسول اللہ لکھ رہا، جہاں یا اللہ لکھ رہا ہے وہاں لکھ دے یا میکائیل، فرشتے آ جائیں گے تیری مدد کو۔ اب وہ تعویذیں بناتا ہے، کون گمراہ کر رہا ہے؟ انسان گمراہ کر رہا ہے، شیطان جن آ کر اس سے بات کرتا ہے۔ بے شمار حدیثیں اور قرآن مجید خود اس پر گواہ آئے تھے کہ جن آ کر انسان سے بات کرتا ہے اور اسے گمراہ کرتا ہے۔ ان بس فرق اتنا ہے کہ انسان یہ سمجھتا رہتا ہے کہ میں ایسے سوچ رہا ہوں، میں ایسے مست ہوں کہ میں سوچ رہا ہوں، اور اس کو سمجھ میں آتا رہتا ہے کہ میں جانی ہوں، انتریانی ہوں، میرے اندر تو علم کا کیا سمندر ہے، خیالات امڑ رہے ہیں، جبکہ وہ خیالات امڑانے والا شیطان ہوتا ہے۔ اس لیے تو اللہ نے کہا بعضکم لبعض عدو، تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے۔ یہ اصلی دشمنی ہے جس کو انسان نے دھیان نہیں دیا، اور صرف انسانوں سے ڈرتا ہے۔ جنوں سے بھی ڈرو کہ وہ کیسے گمراہ کرتے، قرآن مجید کے آیتیں پڑھو، احادیث پڑھو کہ وہ کیسے گمراہ کرتے۔ اگر اس سے نہیں بچے تو سمجھو آدھے نہیں بچ سکے۔ آپ آدھے چلو مان لیتے انسانوں سے، آدھے جنوں سے بھی گمراہ ہوتے، اور حد سے زیادہ گمراہ کرنے والا قرآن حدیث کے مطابق 90% گمراہ کرنے والا یہ جن ہی ہے، یہ شیطان ہی ہے۔ ہم نے اس کو سمجھا نہیں، بس اتنا ہی کہ ہماری عقل میں نہیں آتی ہے۔ اللہ نے غالباً سورہ یونس کے اندر ایک بڑا پیارا اصول دیا ایسے لوگوں کے لیے جو اسلام کو زیادہ تر عقل پہ پرکھتے ہیں۔ اللہ نے کہا کہ ان لوگوں نے ہر اس چیز کا انکار کر دیا جو ان کی عقل میں نہ آئی۔ الفاظ بول رہا ہوں، مطلب زبان پر ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ انہوں نے ہر اس چیز کا انکار کر دیا جو ان کی عقل میں نہ آئے، گویا کہ جو چیز عقل میں نہیں آتی ہے اس کا انکار کر دیتے۔ یہ صفات مومن کی نہیں ہونی چاہیے۔ اسلام میں، قرآن میں، حدیث میں آ گیا، بھلے عقل میں آئے نہ آئے، پہلے تسلیم ہم کر لیا جائے کہ ہاں بھائی یہ ہے۔ بعضکم لبعض عدو، تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن رہو گے۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اے آدم اور حوا اور اے ابلیس، تمہاری دونوں کی اولاد آنے والی ہے، تم لوگوں کے لیے اس زمین میں، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اس زمین میں میں اتار رہا ہوں، اس زمین میں تمہارے لیے مستقر، رہنے کی جگہ ہے، قرار گاہ ہے، رہنے کی جگہ ہوگی، وَمَتَاعٌ، اور فائدہ اٹھانے کی چیزیں بھی ہیں، إِلَىٰ حِينٍ، ایک وقت مقرر تک۔ اللہ نے بتلا دیا کہ ہمیشہ تمہیں اس زمین میں نہیں رہنا ہے، ایک وقت مقررہ تک تمہیں رہنا ہے، وہاں پر رہنے کے ساتھ ساتھ متاعن، فائدے کی چیزیں بھی ہیں۔ کھیتی کرو گے غلہ اگے گا، غلہ اگے گا تو کھاؤ گے تو پھر رہ سکو گے، رہو گے تو پھر محنت کرو گے، محنت کرو گے تو پھر پھل ملے گا، پھر پھل ملے گا تو کھاؤ گے۔ یہ سسٹم ایک وقت مقررہ تک چلتا رہے گا، پھر میرا حکم آ جائے گا، پھر تمہیں میرے ہی پاس آ جائے گا۔ یہ تھی آیت سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 پارہ نمبر 1 رکو نمبر 4 کی آیت نمبر 35 اور 36۔ اللہ تعالیٰ دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو ہمارے رہبری کے لیے ہدایت کا سامان بنائے۔ اللہ تعالیٰ اسی قرآن کے ذریعے سے ہمارے اندر کی گمراہی کو دور کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں جو بھی غلط عقائد، غلط خیالات ہیں، اللہ تعالیٰ اس قرآن کی برکت سے ان کو دور کر دے اور ہمارے دلوں میں ہدایت کا نور بھر دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔